بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سامعین کرام، معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، آج کی تقریر کا موضوع ہے شادی اور رسوم و بدعات۔ میں نے موسم کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے طور طریقے، ہمارے اقوال و افعال، ہمارے کام کاج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکتکم علی المحرۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اے لوگوں، میں نے تم کو روشن راستے پر چھوڑا اور طریقہ میں نے بتایا ہے، اگر اس طریقے پر، اس راستے پر آپ چلے تو کامیابی آپ کی مقدر ہوگی، اگر اس راستے کو چھوڑا تو ہلاکت و بربادی ہماری مقدر ہو جائے گی۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو مانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ تب ہمارا شکوہ یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی کب سنی کہ اللہ رب العالمین ہماری سنے؟ ہم نے اللہ رب العالمین کی باتیں مانی ہی نہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کیسے قبول کرے؟ ہماری دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب اللہ رب العالمین کی بات ہم مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں، ہم ہر ایک قدم کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، ان معاملات میں سے ایک چیز ہے شادی بیاہ۔ چند چیزوں کے اوپر میں اس محفل کے اندر تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کب کی جائے، کتنی عمر ہو جائے گی تو
شادی کرنے کی کوئی عمر شریعت نے متعین نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمر شادی کرنے کے لیے متعین نہیں کیا. جب آپ کو ضرورت ہو آپ شادی کر سکتے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ شادی کی کوئی متعین وقت نہیں ہے. دلیل دیتے تھے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عبداللہ صرف 11 یا 12 سال کے چھوٹے تھے. مطلب یہ ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے 10 یا 11 سال کی عمر میں شادی کر لیا. تو شادی کی کوئی عمر متعین نہیں. جب آدمی کی خواہش ہو، اگر اس کے پاس اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا تو برائی میں واقع ہو جائے گا تو شادی کرے. شادی کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، نہیں کریں گے تب بھی چلے گا. دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، کہ شادی کرنا میری سنت ہے. سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے. سنت سے مراد طریقہ ہے کہ یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی کرے. ورنہ شادی کا حکم حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. بعض موقع پر شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. کب؟ جب انسان کے زنا میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو اور اس کے پاس اپنے بیوی کے نام و نقطے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. یعنی اتنا اس کے پاس پیسہ ہو کہ اپنی بیوی کا خرچ برداشت کر سکے. اور اگر شادی نہیں کرتا ہے تو پھر زنا میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو حق زوجیت کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنی بیوی کے خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. کیا فائدہ ہے شادی کرنے کا؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ اس شادی سے انسان کی نگاہ کی حفاظت ہوگی اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت. غلط کاموں میں وہ ملوث نہیں ہوگا، معاشرہ پاک و صاف ہوگا. یہاں عمر ہو جاتی ہے 14 سال 15 سال میں لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہو جا رہی ہیں اور شادی کب ہو رہی ہے؟ 30 سال 35 سال. کیوں؟ ابھی میرا بیٹا کامیاب نہیں ہوا. یہ چیز اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کر دو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس شادی کی برکت سے انہیں بے نیاز کر دے گا. تو فکر دامن کی ہوگی کہ ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے ایک بیوی کی، اس کے خرچ کی، تو کمائے گا. شادی کتنے کی جائے؟ بعض لوگ گھر میں عورتوں پر بیزا ظلم کرنے کے لیے بار بار دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. شریعت نے 4 شادی کی اجازت دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادی کرو 1 2 3 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
صورت میں ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، کسی کی زندگی تنگ کرنے کے لیے اگر دوسری شادی کر رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب شادی کا ارادہ انسان کر لے، انتخاب کا مرحلہ آتا ہے کہ ہم کیسے لڑکی سے یا کیسے لڑکے سے شادی کریں۔ سب سے پہلے لڑکی کا مسئلہ آتا ہے کہ کیسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ کسی لڑکی سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ معاشرے میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہے وہ چار چیزیں، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، اور اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ عام طور پر یہی چار چیزیں معیار ہوتی ہے کسی لڑکی سے شادی کرنے۔ آج کل ایک اور معیار بنا ہوا ہے، وہ پڑھی لکھی، کہ پڑھی لکھی کتنی۔ سب سے پہلا سوال آج کل کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ تمہاری لڑکی پڑھی کتنی ہے۔ دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ جہیز میں کتنا دے سکتے ہیں، جہیز کتنا دے سکتے ہیں۔ دوسرا معیار یہ ہوتا ہے، یعنی مالداری دوسری چیز دیکھی جاتی ہے۔ تیسری چیز دیکھی جاتی ہے خوبصورتی۔ اگر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے تو اس کا اخلاق نہیں دیکھا جاتا، اس کی دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے نوجوانوں، جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلی جو چیز تم لڑکی کے اندر دیکھو وہ اس کی دینداری ہے، اس کا اخلاق ہے۔ آپ اپنے لیے بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں۔ جب کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھیں تو بات یہ ذہن میں رہے کہ ہم اپنے لیے بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی مستقبل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی جیسی ہوگی آپ کے بچوں کی تربیت ویسی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں مالدار لے آئیں، آپ چاہتے ہیں حسن جمال والی لے آئیں، اور آپ کی بیوی آپ کے بچے دیندار نکلیں، آپ کے فرمانبردار نکلیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں شادی کریں جہاں پر دولت ملے جائے، قسم اللہ کی کبھی وہ آپ کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے جہیز لے کر کے شادی کیا ہے تو آپ کی بیوی آپ کی فرمانبردار نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کو اپنے جہیز کے رقوم کو اکٹھا کرنے کے اندر جتنی پریشانیاں جھیلی تھی وہ دیکھ چکی ہوتی ہے، اس کو اس بات کا ظلم ہوتا ہے، اس کو اس بات کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے باپ نے اس کو خریدا ہے۔ اس لیے اگر جہیز لے کر شادی کر رہے ہیں تو اس بات کو بھول جائیے کہ آپ کی بیوی آپ کی بات مانے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس جوڑے سے تم سکون حاصل کرو۔ اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں ضم
کچھ نہیں سنے گی، تانے سننے کو ملیں گے، اور جب زیادہ تانے سننے کو ملیں گے تو انسان کیا کر لیتا ہے؟ خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، ایسے راستے اپناتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے، گھر میں اس کا مطالبہ ہے پیسے کا۔ تو لڑکی اگر دیکھنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے دینداری کا انتخاب کیجیے۔ لڑکی دیندار ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے تو اور اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ مالداری ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے چیز اگر دیکھی جائے گی تو وہ دینداری ہے۔ اگر کسی لڑکی کے پاس دولت ہے، اس کا باپ مالدار ہے، اس کا خاندان بہت اچھا ہے، لیکن لڑکی دیندار نہیں ہے تو آپ لات مار لیجیے کہ ایسا رشتہ آپ کو نہیں چاہیے۔ یہی معیار ہے لڑکے کا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کی شادی کا پیغام آئے جس کی دینداری سے تم خوش ہو، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی، اپنی بہنوں کی شادیاں ان سے کرا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر ایک فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ دینداری لڑکی کے اندر بھی اور دینداری لڑکے کے اندر بھی۔ ہم نے کیا معیار بنایا؟ لڑکا سرکاری نوکری والا ہے یا نہیں، لڑکا کماتا ہے یا نہیں، لڑکا پیسے والا ہے یا نہیں، یہی چیزیں معیار رہیں گی تو وہ جب رخصتی ہو کر جائے گی، اس کے گھر والے تانے جب دیں گے، وہ جو تانے دے گا وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے شریعت کی مخالفت کی ہے۔ شریعت نے کہا دینداری کو معیار بناؤ، ہم نے مالداری کو معیار بنایا۔ شریعت نے کہا اخلاق کو معیار بناؤ، ہم نے اس کے عہدے اور منصب کو معیار بنایا۔ جہاں بھی شریعت کی مخالفت ہوگی اس کا نتیجہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آئے دن جو طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، مار پیٹ کے واقعات ہوتے ہیں، ظلم و تشدد کے واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، وہ کن گھروں سے؟ یا تو بڑے مالدار گھروں سے آتے ہیں، یا تو ایسے گھروں سے آتے ہیں جو لڑکا شراب پیتا ہو، نشے کے عادی ہو، یا جس کو آپ نے جہیز دے کر جس سے شادی کی ہو، کیونکہ آپ نے دروازہ کھول دیا ایک بھکاری کو بھیک مانگنے کا۔ وہ جب بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو ستائے گا اور کہے گا اپنے گھر سے پیسہ لے کر آؤ۔ ہم نے دروازہ کھول دیا۔ تو دینداری کا مطالبہ دونوں طرف سے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ہم انتخاب کے بعد دیکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ دیکھنے کے سلسلے میں لڑکی یا لڑکی کو دیکھنے کے سلسلے میں عجیب افراد و تفریق کے شکار۔ شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں شادی طے ہوئی، لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ملنے کی مکمل آزادی دے دی جاتی ہے، یا ان کو بات کرنے کی مکمل آزادی دے دی جاتی ہے۔ شہروں کے ہاں اور دیہاتوں کے اندر معاملہ بالکل برعکس، بالکل الٹا۔ ہمارے یہاں اگر لڑکی کو دیکھنے جانا ہو تو کون جاتا ہے؟ یا تو لڑکے کا باپ جاتا ہے، یا تو لڑکے کا بھائی جاتا ہے، یا تو اس کا چچیرا اور ممیرا بھائی جاتا ہے، یا تو اس کے گھر کی عورتیں جاتی ہیں۔ شریعت کیا کرتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، جاؤ اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ انصاریہ عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کچھ عیب ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ عیب تمہاری شادی کے بعد اس عورت سے ناگواری یا ناخوشگوار تعلقات کا باعث اور سبب نہ بن جائے. ایک دوسری روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انی خطبت امرأة، اللہ کے رسول میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ فانظر الیہا، جاؤ اس کو دیکھ لو، فإنہ احرى عیونہما بینکما، کیونکہ یہ تم دونوں کی محبت میں اضافے کا سبب بنے گا. تمہارا اس لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھ لینا یہ تم دونوں کے درمیان محبت کے میں اضافے کا سبب بنے گا. دیکھے گا کون؟ لڑکا. آپ اسی کو منع کر دیتے ہیں. لڑکا اگر دیکھنے کے لیے چلا جائے پورا ہنگامہ مچ جاتا ہے. ارے بھائی اس کو زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، جس کو زندگی گزارنی ہے بیچارے اسی پر پابندی لگا دی گئی. تو دیکھے گا لڑکا، باقی کوئی نہیں دے سکتا، نہ باپ دے سکتا ہے، نہ چچیرا اور ممیرا بھائی دے سکتا ہے. اور لڑکا بھی دیکھے گا تو لڑکی کی والدہ یا اس کے والد کی موجودگی میں دیکھے گا، کیونکہ زندگی اس کو گزارنی، وہ جانتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کے اندر ایک حکمت ہے، مصلحت ہے. شادی سے پہلے نہیں دیکھتا، شادی کے بعد جب دونوں کے اندر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں پھر ذمہ دار والدین ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہی دیکھا تھا، شادی انہوں نے کرائی ہے، اس لیے لڑکے ساری ذمہ داری اپنے والدین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ جاتا وہ دیکھتا تو اس کو کبھی یہ اعتراض نہیں ہوتا. اس لیے اگر ہم امت محمدیہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک حکم پر عمل کریں. نہیں عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنی خرابیاں ہیں. تیسرا مرحلہ آتا ہے، دیکھنے کے بعد مرحلہ آتا ہے شادی کے دن کا. شادی کے دن عجب تماشا ہوتا ہے. 100 200 50 150 لوگوں کا ایک ہجوم لڑکی والے کے یہاں پہنچتا ہے، بن بلائے مہمان بن کر، بغیر دعوت دیے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اور شادی کے لیے اچھے بارات میں جانے کے لیے اچھے جوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھے کپڑے پہن کر سب سے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر جاتے ہیں. کیا یہ بارات، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے جو اللہ کے رسول نے کیا یا کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں پر ہم عمل کریں. میں کہتا ہوں خانہ خدا کے اندر بیٹھا ہوں کہ وہ لوگ جو بارات کے اندر جا کر لڑکی والے کے ہاں دعوت کھاتے ہیں، وہ دعوت حرام ہے، وہ دعوت کھانا حرام ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم
لڑکے کے اوپر دعوت ہے، لڑکی کے گھر میں کوئی دعوت نہیں ہے، اور جو کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ ہمارے مال وہی خرچ ہوتے جہاں شریعت ہم کو حکم دے، ہماری جانیں وہی جائیں گی جہاں اللہ رب العالمین حکم دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر دعوت کیا ہے، اگر نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا نتیجہ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ جو بیچارہ مزدور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو نہیں کر سکتا، اس سے جا کر پوچھئے، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کہ ان کو اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کسی بھی لڑکی کی شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کسی بھی دعوت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جو بارات جاتے ہیں وہ غلط، اور جو لڑکی والے کے یہاں باراتی کھاتے ہیں وہ بھی حرام، اور حرام مال جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو سفر پر ہے، بعض اس کے پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور یا ربی کی دعا کرتا ہے، میرے رب اے میرے رب۔ اللہ رب العالمین اس کے دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ رد کرنے کی وجہ جانتے ہیں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ حرام مال کا، اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام مال کا، اس نے جو پرورش پائی وہ حرام مال سے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو جو ہم دروازے پر جاتے ہیں لڑکی والے کے یہاں کھانے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر جاتے ہیں؟ کون سی شریعت کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کا کون سا حکم ہے یہ؟ اللہ کے بندو، اس شادی کو آسان کیجئے۔ آپ کہیں گے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر دعوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا ایک بیوی کی وراثت میں 4 لاکھ درہم و دینار آئے تھے۔ ایک بیوی کو حصہ ملا تھا 4 لاکھ درہم و دینار، ایک بیوی کو 4 لاکھ ملے تھے، کروڑ پتی تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کے شادی کے مدینے کے اندر شادی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے اوپر کچھ نشانات دیکھے، کہا کہ یہ لگتا ہے تم نے شادی کر لیا۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، بے وزن نوات من ذہب، کہ ایک کھجور کے گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول نے کہا اولی ولو بشاۃ، اے عبدالرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ کرنے، دعوت کرنے کا حکم کس کو ہے؟ لڑکے والے کو۔ لڑکی والے کے اوپر شریعت نے کوئی خرچ رکھا ہی نہیں، کوئی خرچ نہیں رکھا۔ اس وقت عبدالرحمن بن عوف کا حال یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں گے، ہر بدری صحابی کو 400
جو کام غیر مسلم کرتے ہیں ہم اپنی شادی میں تمام وہ کام کر جاتے ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارا طرز، ہمارا رہن سہن، ہماری بول و باش سب کافروں جیسی. تب کہتے ہیں اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ ہم نے کون سا طریقہ بتایا؟ شریعت یہ حکم دیتی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو دینے کا حکم ہے، عورتوں سے لینے کا حکم نہیں ہے. عورتوں کو مہر کی رقم دی جائے گی، جس چیز پر وہ راضی ہو جائیں وہ چیز آپ کو دینا واجب ہے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے. وہ اپنا پورا وجود آپ کے حوالے کر رہی ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم ان کو دو، تم ان سے لو نہیں. لینے کا معاملہ اتنا بھیانک ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پڑوس میں میرے ایک چچیرے چچا رہتے ہیں. فجر کا وقت ہے، نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں. چچا جان بارش آدمی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بیٹا 5,000 روپے کی ضرورت ہے، 1 ہفتے کے بعد میری بیٹی کی شادی. میں نے کہا چچا جان آپ فکر مند نہ ہو، یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. پیسے ان کو دے دیے. شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی، بارات چلی گئی. ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس لڑکی کا شوہر دہلی سے فون کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی حالت سیریس ہے، آپ جا کر دیکھ لیجیے. گئے، گھر کے اندر پورا جماعہ تھا، لوگوں کی جمع کثیر تھی. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی. دیکھا گیا تو اس کے بدن کے اوپر مار کے نشانات تھے، اس کے گردن کے اندر رسیوں کے نشانات تھے. یہ تو ایک لڑکی ہے. ان بھکاریوں کو کیا پتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی جہیز کی رقم کو ادا کرنے کے لیے کس کے آگے ہاتھ جوڑے، کیسے کیسے منتیں اور سماجتیں کی ہیں. لوگوں اس بھکاریوں کو، ایسے بھیک مانگنے والے کو اپنے سماج سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم سب اس میں ملوث ہیں. کون بائیکاٹ کرے؟ کون بائیکاٹ کرے؟ محترم بزرگوں، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اتنا سنگین معاملہ ہے جس کا نتیجہ جانتے ہیں جہیز کی وجہ سے. بہت ساری لڑکیاں کنواری مر رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں. بہت ساری لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں بغیر شادی کے، اور بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا باپ جہیز کی رقم دے نہیں سکتا. وہ 4 لاکھ کے بجائے 40 روپے کا مقدمے کے اندر ایک کورٹ میں جا کر 40 روپے کے اندر وہ شادی کر لیتے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب سے پوچھے گا. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہر قوم کا، ہر علاقے کا، ہر گاؤں کا بااثر، باحیثیت اور مالدار لوگ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اللہ رب العالمین ان سے سب سے پہلے سوال کریں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب ان معصوم لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے ان کو قتل کیا گیا، کیا جواب؟ محترم بزرگوں، بڑا سنگین معاملہ ہے. بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جا رہی ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے، اور احساس ہوگا بھی کیسے؟ سب اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. جب ہمارے گھر پر ڈاکہ پڑے گا تب ہمیں احساس ہوگا کہ کوئی تھا بتانے والا جو اس راستے پر اس جگہ پر نہ جاؤ، ورنہ تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی تمہارے سامنے آئے. ہم نے اس وقت اس کی بات نہیں مانی.
مسئلہ اور آتا ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اجازت لینے کی بات آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن وإذنها سمعتها، کہ کسی بھی شوہر دیدہ لڑکی کی شادی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے. یعنی کوئی ایسی عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو، اگر ایسی عورت کی شادی دوبارہ کسی سے کرنی ہے تو اس سے مشورہ لیا جائے گا کہ فلاں شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم راضی ہو یا نہیں. اگر وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے تب اس کی شادی کی جائے گی. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے. وَإِذْنُهَا سُمَعْتُهَا، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی اپنی بہن کی شادی اگر کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھئے کہ بیٹی میں تمہاری شادی فلاں لڑکے سے تمہارا رشتہ طے کر رہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اگر وہ اس وقت خاموش رہ جائے، انکار نہ کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ راضی. اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو اس کو انکار کرنے کا حق ہے، شریعت نے اس کو بھی حق دیا ہے. ایسی جگہ پر اگر وہ دیندار نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے وہ انکار نہیں کر رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر شادی نہیں کیجیے. ایک اور مسئلہ آتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے بھاگ کر جو شادیاں کی جا رہی ہیں. ایسی شادیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی کی، ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہے. شادی ہوگی نہیں اگر باپ نے اجازت نہیں دیا. باپ نہیں ہے تو بھائی چچا اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی. لڑکے کی شادی میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لڑکی کی شادی میں اس کے ولی کی اجازت ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ ایسی عورت جس نے اپنی شادی بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. یعنی اس نے شادی کی ہی نہیں، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. وہ جو رہ رہی ہے وہ غلط کاری ہے، وہ بدکاری ہے، وہ زنا ہے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں جس نے بھاگ کر شادی کر لی. اور ایک مسلمان کی شادی کسی غیر مسلم سے جائز نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور اے لڑکوں اے مردوں تم شادیاں اپنی نہ کرو کسی مشرکہ عورت سے، کسی مشرکہ لڑکی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر کوئی لوٹی ہے لیکن مسلمان ہے وہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنے گھر کی لڑکیوں کی شادیاں مت کراؤ کسی مشرک مرد سے، کسی مشرک مرد سے. دونوں میں فرق دیکھیے. پہلے اللہ رب العالمین نے لا تنکحوا المشرکات اور دوسرے میں لا تنکحوا کا لفظ استعمال کیا ہے. لڑکے کی شادی میں یہ لڑکے کو براہ راست خطاب ہے کہ تم مشرکہ عورت سے شادی مت کرو، اور یہاں لڑکی کی شادی کے موقع پر کہا جا رہا ہے ان کے ولی کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کی شادی کسی مشرک مرد سے نہ کرائیں. گویا کہ شادی کرانے کا حق کس کو ہے؟ اس کے ولی کو. قرآن سے بھی ثابت ہے کہ شادی کرانے کا حق ولی کو ہے. بعض لوگ شادی کے دن لڑکی کی
اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں. جس وقت شادی آپ نے طے کیا ہے اس وقت اس کی اجازت لی جائے. شادی کے موقع پر وہ دیکھتی ہے کہ بیچارہ میرا باپ ہر چیز کا انتظام کر دیا, اتنے پیسے خرچ ہو گئے, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اقرار کر لیتی. تو شادی کے سلسلے میں اسی دن پوچھا جائے گا جس دن اس کی شادی طے کی جا رہی ہے. وقت ہوا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان شادی کے رسوم و بدعات کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم کو ایک صحیح سالم مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ہر قدم کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ